السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی کچھ دنوں سے مسلسل ایک سوال آ رہا تھا کہ انحراف قبلہ سے نماز ہوگی یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو ہمارے نمازی حضرات نماز پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے، نمازیوں کی حالتیں چونکہ مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اس کے حساب سے احکام بھی الگ الگ ہوں گے۔ اس سلسلے میں کتب فقہ میں ایک نہیں درجنوں کتب فقہ میں نمازیوں کے حالات کے اعتبار سے مسائل بیان کیے گئے۔ مثلا اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہو تو ظاہر ہے جس طرف بھی وہ رخ کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہیں اگر خانہ کعبہ کے اندر نہیں بلکہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ فرض ہے۔ کرے تو ہوگی ورنہ پھر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جس کے لیے یہ ممکن نہ ہو، مثلا وہاں سے دور ہو، اسی طرح جیسے اہل ہند ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے یا ایسے افراد کے لیے صرف جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جہت کعبہ کو منہ ہونے کا مطلب کیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا کیا مطلب ہے، تو اس سلسلے میں حضرت علامہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضور امجد علی خان اعظمی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب بہار شریعت میں بیان فرمایا کہ جہت کعبہ کو منہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ تو اگر قبلہ سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز کعبہ کی مواجہہ میں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اس کی مقدار 45 درجہ رکھی گئی ہے، تو اگر 45 درجہ سے 45 درجہ سے زائد انحراف ہے تو استقبال قبلہ نہ پایا گیا، نماز نہ ہوئی۔ اس کی تائید صرف یہی ایک کتاب نہیں، اس کی تائید میں متعدد درجنوں کتب فقہ موجود ہیں۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات امام اہل سنت علیہ الرحمٰن نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف فتاوی رضویہ میں رقم فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کا ایک رسالہ ہی ہے ہدایت المتعال فی حد الاستقبال۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جہت قبلہ کی حد کے تعلق سے فقہاء کرام کے 5 اقوال بیان فرمائے۔ ان 5 اقوال میں سب سے آخری قول یہ ہے کہ اہل مشرق کا قبلہ مغرب ہے، اہل مغرب کا مشرق، اہل جنوب کا شمال، اور اہل شمال کا جنوب۔ اسے نقل کرنے کے بعد سیدنا سرکار اعلیٰ تعالی رحمہ فرماتے ہیں، اقول، یہی قول نقل و عقل و شرع و عرف سب سے معید، یہی اضبط الاقوال و اعدل و اصح و اظہر و اسد۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ایسا قول ہے جس کی تائید میں دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، دلائل شرعیہ، دلائل عرفیہ سب اس کی تائید کر رہے ہیں، اور فقہا کے جتنے اقوال ہیں ان تمام اقوال میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ درست، سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ راجح یہی قول ہے۔ اب اگر کتب فقہ حنفی کی دوسری کتابیں دیکھی جائیں تو تبیین الحقائق میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ وان ابی حنیفہ المشرق قبلۃ اہل المغرب والمغرب قبلۃ اہل المشرق والجنوب قبلۃ اہل الشمال والشمال قبلۃ اہل الجنوب۔ یہ تبیین الحقائق میں صفحہ نمبر 265 جلد نمبر 1۔ اسی طرح سے غنیۃ المتملی جو شرح منیۃ المصلی ہے، اس میں تو اتنی صراحت کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ قبلۃ اہل المشرق
جہت المغرب دنا یعنی اہل مشرق کا قبلہ مغرب کی طرف ہے، یعنی مغرب کی طرف رخ کرنا ہمارے نزدیک یہی کافی ہے۔ یہ غنیۃ المتملی میں مرقوم ہے۔ اگر ہم اس سلسلے میں اور کتب دیکھیں تو یہ ہماری ایک کتاب ہے جو فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ مذکور ہے کہ جہت کعبہ کی معرفت کس طرح سے ہوگی۔ تو یہ حضرت علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہت الکعبہ تعرف بالدلیل، یعنی کعبہ کی جہت کدھر ہے، سمت کعبہ کدھر ہے، یہ دلیل سے معلوم کیا جائے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں والدلیل فی الامصار والقرى المحاریب التي نصبها الصحابہ والتابعون رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ اس کی معرفت کی دلیل شہروں میں، دیہاتوں میں وہ محراب ہیں جنہیں صحابہ نے، تابعین نے اپنے اپنے زمانے میں نصب کیا ہے۔ تو ہمارے اوپر ان کی اتباع ہی ضروری ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ انہوں نے جو رہبری کی ہے، جو رہنمائی کی ہے، اسی کے تحت ہم چلیں اور اسی کو ہم اپنا سمت قبلہ بنائیں۔ اخیر میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے اس جملے کے ساتھ میں اپنا کلپ ختم کر رہا ہوں۔ سیدنا سرکار اعلیٰ تعالی رحمٰ نے اپنے اسی رسالے میں ہدایت المتعال فی حد الاستقبال میں اخیر میں تنبیہ کی تحت فرمایا کہ قول محقق و منقح کہ کعبہ معظمہ کے دونوں جانب 45 درجے تک انحراف روا ہے، یعنی 45 درجے تک اگر انحراف ہوتا ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، اگر اس سے زیادہ انحراف ہوتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ سمت قبلہ کی طرف بینی رخ کرنا سیدنا سرکار اعلیٰ تعالی رحمٰ نے فرمایا یہ مستحب ہے، یعنی مستحب ہے، مطلب اگر آپ کا رخ خانہ کعبہ کے جہت کی طرف نہ ہو بلکہ خانہ کعبہ کے جہت کے دائیں ہو یعنی اتر طرف ہو، یا ہمارے حساب سے بائیں یعنی دکن طرف ہو، لیکن ایک نمازی کا رخ خانہ کعبہ جدھر ہے یعنی مغرب ہے ادھر ہی ہے، اور وہ رخ اتنا نہ ہٹے کہ جو 45 درجے سے زائد ہو، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ نماز کے ہونے میں کوئی قباحت نہیں، البتہ مستحب یہی ہے کہ نمازی کا رخ جہت کعبہ کی طرف ہو، سمت کعبہ کی طرف ہو، خانہ کعبہ کی طرف ہو، یہ مستحب ہے۔ واللہ تعالی عالم۔